اپریل کا مہینہ ہمارے وزرائے اعظم پر بہت بھاری رہا ہے۔ ایک سرسری سی نگاہ دوڑائیں تو 4 اپریل وہ تاریخ ہے کہ جب سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختۂ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اسی طرح 9 اپریل وہ تاریخ ہے کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، لیکن اس کا راستہ عدالت سے ہو کر گیا۔ 26 اپریل 2012 وہ تاریخ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پر توہین عدالت لگائی، ان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا اور ان کو سزا سنائی، اور بعد ازاں وہ نااہل ہوئے۔ اور آج کا دن یعنی 11 اپریل 2023 آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ نے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس کو توہین عدالت کا مرتکب بھی ٹھہرایا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو نااہل بھی قرار دے دیا گیا۔ یہ تمام کے تمام جو واقعات ہیں ان پر بہت بات ہوئی ہے۔ یہ چونکہ آج تازہ واقعہ ہے، اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور پھر اس کا موازنہ کرتے ہیں 2012 کے توہین عدالت کے کیس سے، جس کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی نااہل ہوئے تھے۔ اچھا، سردار تنویر الیاس نے کیا کہا اور یوسف رضا گیلانی نے کیا کہا تھا؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے عدالت کے کہنے پر خط نہیں لکھا سوئس حکام کو اور یہ کہا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قبر کا ٹرائل کروں میں، لہٰذا میں یہ خط نہیں لکھوں گا۔ یعنی عدالت نے ایک کام کا حکم دیا اور وزیر اعظم نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، توہین عدالت لگی۔ کچھ صورتحال آج بھی دیکھیں تو ایسے ہے۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے وفاقی حکومت کو 20 ارب یا 21 ارب جاری کرو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، لیکن وہ جاری نہیں کر رہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے کہ وہ فنڈ نہیں جاری کر، یعنی عدالت نے ایک کام کا حکم دیا، وزیر اعظم نے وہ کام نہ کیا۔ 2012 میں ان پر توہین عدالت لگی، بعد ازاں یوسف رضا گیلانی ڈسکوالیفائی ہوئے، نااہل ہوئے۔ اب سردار تنویر الیاس نے کیا کیا؟ سردار تنویر الیاس نے کچھ گفتگو ایسی کی کہ جی سٹے ہو جاتے ہیں اور فلاں فنڈ آیا تھا اس پر سٹے ہو گیا، فلاں معاملے پر سٹے ہو گیا، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اس طرح نہیں چلے گا۔ اس طرح کی گفتگو عدالت کے بارے میں کی اور نتیجتاً ان پر توہین عدالت لگا کر اسی آرڈر میں ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اب یہ توہین عدالت کا جو معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان پر بھی توہین عدالت لگی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ اس کیس کو سن رہے تھے اور اس کیس کا انجام کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگی، جس بھی انداز سے مانگی لیکن معافی مانگی۔ وہ جج، متعلقہ جج جن کے بارے میں انہوں نے الفاظ کہے تھے، ان کے پاس بھی گئے، وہاں پر بھی معذرت کی اور پھر وہ کیس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انہیں ریلیف مل گیا۔ ماہرین قانون یہ کہتے ہیں کہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے اس میں عدالت کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے، اور خصوصاً جب توہین عدالت کا مرتکب شخص یا جس پر الزام لگا ہے وہ غیر مشروط معافی مانگ لے اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، تو زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ آئندہ کی تاکید کر کے معافی دے دیتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ خلاف سنا دیا سردار تنویر الیاس کے، ان پر کنٹیمپٹ لگا دی اور نتیجتاً انہیں نااہل بھی کر دیا گیا۔ جو بھی ہو، عدالت ظاہر ہے عدالت کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن یوسف رضا گیلانی سے لے کر آج کے دن تک یہ دونوں کیسز اور اس سے ہٹ کر اور بھی کئی کیسز جن میں توہین عدالت کی سزا ہوئی، ماہرین قانون اس پر بات کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ عدالت کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خصوصاً جب توہین عدالت کا ملزم غیر مشروط معافی مانگ لے اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ لیکن عدالت کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پر، اور سردار تنویر الیاس کی جو جماعت ہے ان کی جانب سے بھی جو رسپانس آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ اس سے لگ رہا ہے کہ وہ عدلیہ کا احترام کر رہے ہیں، اور یہ احترام شاید اس وجہ سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر جو امیدیں ہیں اس وقت سپریم کورٹ سے ہیں،
عدالت سے ہیں، ان کی نظریں عدالت کے دروازے پر ہیں، اور یہ شاید ان کی آخری امید ہے، لہٰذا فیصلہ ہوا ہوگا کہ اس پر ہم زیادہ شور و غل نہیں کرتے، اور اس امید کا اظہار کیا گیا کہ سپریم کورٹ میں سردار تنویر الیاس کو ریلیف مل جائے گا۔ اگر ہم یوسف رضا گیلانی کے کیس کی بات کریں تو وہ لوگ جو اس وقت بہت آگے تھے اور یوسف رضا گیلانی کو اس وقت کے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہتے تھے نیچے اترو کرسی سے، تم پر توہین عدالت لگ گئی ہے، جاؤ گھر جاؤ، انہوں نے آج کہا کہ وہ غلط ہوا تھا۔ میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور ویسے عمران خان صاحب بھی تب پیش تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو نااہل قرار دینے کی جو درخواستیں آئی تھیں سپریم کورٹ میں، ان میں ایک درخواست غالباً عمران خان صاحب کی طرف سے بھی تھی۔ تو یہ تو تھا آج کا کیس اور اس سے جڑے چند اور کیسز، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جب بھی کسی وزیر اعظم کو اس طرح توہین عدالت لگا کر فارغ کیا گیا ہے تو اس پر بہت دیر تک بات ہوتی رہی ہے، اور اب بھی ایک ایسا سینیریو، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وفاقی حکومت سپریم کورٹ کے حکم پر عمل نہیں کر رہی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پنجاب میں اور کے پی میں الیکشنز کے لیے فنڈز جاری نہیں کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں